عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں ماہ مقدس میں زندہ رکھا اور ماہ مقدس میں نیکیوں کا موقع دیا۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور ایک انسان زندگی بھر بھی اللہ کا شکریہ اگر ادا کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا ساری عمر تک۔ اس رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو نیکیوں کا موقع دیا ہے، جو نیکی کمانے کی کم وقت میں زیادہ نیکیوں کا موقع، یہ سابقہ امتوں میں نہیں تھا، اس کا بے انتہا شکر و احسان ہے۔ بے شمار مواقع میں سے ایک موقع ہے ماہ مقدس کے روزے۔ یہ مہینہ نیکیوں کی کمائی کا مہینہ ہے، جنت کے حصول کا مہینہ ہے، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر 29-30 راتوں میں رب العالمین افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے درجہ بدرجہ جہنم سے آزاد ہوتے رہتے ہیں پورے مہینے میں، کوئی پہلے رمضان میں، کوئی 10 میں، کوئی 20 میں، کوئی 25 میں۔ جس کی جتنی کم نیکیاں تھیں اتنا دیر میں جا کے آزاد ہوگا، اور جس کی جتنی زیادہ نیکیاں تھیں، گناہ کم تھے، وہ جہنم سے جلدی آزاد ہوگا۔ تو یہ مہینہ نیکیوں کے حصول کا مہینہ ہے، اور اس میں حسن ظن ہے کہ ہم نے اچھے انداز سے سنت کے مطابق روزے رکھ کر، سنت کے مطابق قیام اللیل کر کر، سنت کے مطابق تلاوت قرآن، انفاق فی سبیل اللہ، یہ ساری نیکیاں کر کے ہم نے نیکیاں جمع کی۔ کیونکہ یہ کمائی کا مہینہ تھا تو لوگ محنت کرتے ہیں کمائی میں۔ کمائی کرنے کے بعد اب موقع آتا ہے اپنی اس کمائی کو محفوظ رکھنے کا۔ رمضان المبارک میں جو نیکیاں جمع کی ہیں ان کی حفاظت ایک بندے کو خود کرنی ہے، اپنی موت تک۔ مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے بندے کو خود نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی نیکیوں کی حفاظت خود نہیں کرے گا تو اپنی کمائی کو خود ضائع کر دیتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد نیکیاں کماتے ہیں، کمانے کے بعد خود اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بعینی ہی جس طرح سے دنیا کے کاروبار میں کوئی بندہ محنت سے کمائی کرے اور کمائی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کو ضائع کر دے، اور پھر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کو ضائع کر دیا۔ بعینی ہی ہماری اخروی کمائی، جنت کے لیے جو نیکیاں رمضان میں ہم جمع کرتے ہیں، اس کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اگر ہم خود اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بندہ کرتا ہے اور کرنے کے بعد اس کی وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان کو جاننا ضروری ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اپنی نیکیوں کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر وہ چیزیں بتائی ہیں کہ کون سی چیز کرو تو تمہاری رمضان کی نیکی محفوظ رہے اور کن چیزوں سے بچو تاکہ تمہاری رمضان کی نیکیاں محفوظ رہیں۔ آج کے خطبے میں ہم یہ 2 پوائنٹ سنیں گے کہ کون سا کام ہم کریں جس کے کرنے کی وجہ سے ہماری رمضان کی نیکیاں محفوظ رہیں گی، اور کن کاموں سے ہم بچیں کہ جن سے بچنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادات تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں ہر گناہ کے چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے، اور نیکی کرنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، ان نیکیوں میں کون سی بڑی نیکی ہے جس سے بندے کے اندر تقویٰ آئے؟ تو وہ صرف روزہ ہے۔ ہر ایک نیکی سے تقویٰ آئے گا، لیکن جو اس نیکی کا مقصد بتایا گیا ہے نا، وہ روزے کا مقصد تقویٰ بتایا ہے۔ مشہور آیت ہمیشہ سنتے ہیں رمضان میں، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ کیوں کا جواب کیا دیا؟ لعلکم تتقون۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب یہ، اس لیے۔ کھانا کیوں کھاتے ہو؟ بھوک ختم ہو جائے۔ پانی کیوں پیتے ہو؟ پیاس ختم ہو جائے۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، نبی کی اتباع کے لیے۔ تو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیوں کا جواب کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ روزہ آتا ہے متقی بنانے کے لیے۔ جس بندے کے اندر کیسے پتا چلے کہ رمضان کے روزے نے کس کو متقی بنایا کس کو نہیں بنایا؟ پتہ لگنا چاہیے نا۔ روزے کا مقصد تقویٰ۔ اب رمضان کے بعد کیسے پتا چلے کہ کس نے مقصد کو پایا اور کس نے نہیں پایا؟ 4 شرطیں، 4 علامات جس کے اندر آ گئیں، سمجھ لو اس کا روزہ اس کو متقی بنا گیا۔ اور جس کے اندر وہ 4 علامتیں نہیں ہیں، اس کا روزے نے اس کو متقی نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ وہ اس کی اپنی کمی کی وجہ سے، وہ اس کی اپنی کمی کی وجہ سے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ وہ انتہائی جاننا ضروری ہے۔ کسی مرض کو پکڑنے کے لیے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹ کرو جی، پتہ چلے کیا بیماری ہے۔ وہ دوائی نہیں لکھتا ایسے۔ اب پتہ چل گیا اچھا یہ بیماریاں ہیں، اس بیماری کے مطابق دوائی لکھتا ہے۔ اچھے ڈاکٹر کی علامت ہے، وہ بیماری پکڑتا ہے پہلے، اور بیماری پکڑنا ہی آدھا علاج ہے، کیونکہ اب اس کے مطابق دوائی چلائے گا۔ اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارے روزے نے ہمیں متقی بنایا یا نہیں بنایا، ہر آدمی اپنے تے سوچے نا، اپنا فیصلہ کرے نا، تو 4 شرطیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اگر وہ 4 ہیں سمجھ لو متقی ہے، وہ 4 نہیں ہے تو متقی نہیں ہے، کیونکہ تقوی کے لیے یہ 4 علامتیں ضروری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، التقوی ہی خوف من الجلیل۔ تقوی اللہ سے ڈر کا نام ہے۔ تو جس بندے کے اندر رمضان کے بعد اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، وہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ اب جب ڈر پیدا ہوگا تو گناہ کرے گا۔ بچہ ڈرتے ہوئے ماں باپ سے کوئی کام نہیں کرتا کہ امی دیکھ رہی ہیں، ابو دیکھ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے ڈرتا ہوا کوئی کام نہیں کرتا کہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر رمضان کے بعد دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے، اللہ کی ذات کا ڈر دل میں آ گیا ہے، سمجھ لو کہ اس مرتبہ کے رمضان نے واقعہ ہی کام کیا ہے۔ تو تقوی کے لیے پہلی چیز کیا؟ الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر۔ یہ گناہ نہیں کرنا ہے جی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ضائع نہ ہو جائے، یہ وقت ہو گیا، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو گیا ہے، سمجھ لو کہ اس کے روزے نے اس کو متقی بنا دیا۔ دوسری، والعمل بالتنزیل
قرآن و حدیث کے مطابق عمل. متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کا عمل، ہمارے ہاں الگ الگ پہچان ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ فلاں متقی ہے، فلاں صوفی ہے، فلاں ویسا ہے. کتنی پیاری علامت ہے. والعمل بالتنزیل، جس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہی متقی ہے. ورنہ چچندر کے سر میں چمیلی کا تیل، جاہل کے پوشاک پہن لو آپ تو آپ سوچو کہ عالم بن گئے. کبھی نہیں عالم بنو گے. علم سے، سیکھنے سے بنتا ہے عالم. عام آدمی ٹوپی پہن لے لمبی سی اور سفید کپڑا پہن لے کہ میں عالم ہوں، عالم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا نا. تو عام آدمی اچھی وضاحت رکھ لے لیکن اس کا عمل خواہش کے مطابق، بڑوں کے مطابق، مسلک کے مطابق، فلاں کے مطابق نہیں، بالکل متقی نہیں ہے. کتنی بہترین علامت. والعمل بالتنزیل، جس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کی خوشی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کی غمی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کی طہارت قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کے لیل و نہار قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وہ کیا ہے؟ متقی ہے. 2. تیسرا والاستعداد لیوم الرحیل، جس بندے کو کوچ کرنے والے دن کی تیاری کا خیال ہو. کوچ کرنا اس دنیا سے، ویسے سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک سفر ہے. تو جس بندے کو ہمیشہ اپنی موت کے دن کا خوف، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کس کنڈیشن میں ہوں میں. آج اگر موت آ جائے، میں نے فجر پڑھی، میری توحید کیسی، میری اتباع رسول کیسی، میری نمازیں کیسی، میرے کیا کنڈیشن. تو جس بندے کو یہ ڈر ہو نا کوچ کرنے والے دن کی تیاری، تو جو کوچ کرنے والے دن کی تیاری میں ہمیشہ لگا رہے وہ کیا ہے؟ متقی ہے. تیسری علامت. 4تھی اور آخری، والقناعۃ بالقلیل، حلال روزی کم ہی ملی ہے لیکن خوش ہے، اس حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف نہیں جاتا ہے. والقناعۃ بالقلیل، کم روزی پر رب کی رضا پر خوش ہونا یہ متقی کی علامت ہے. تو دیکھیے 4 چیزیں جس کے اندر پائی جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ متقی ہے. اللہ کا ڈر، قرآن و حدیث کے مطابق اعمال، موت کے دن کی تیاری، اور جو کم حلال روزی ملی ہے اسی پر خوشی. یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہیں وہ کیا ہے؟ متقی ہے. اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارے رمضان نے ہمیں متقی بنایا. جس روزے کا مقصد تقوی ہے، ہم متقی بن گئے. اگر بن گئے تو الحمدللہ، بہت اچھی بات، خوش ہو جائیے. لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اس کی سیفٹی بھی تو کرنی ہے، اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے. اور حفاظت کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ کرنا ہے اور ایک طریقہ نہیں کرنا ہے. جب ان دونوں کو اپنا لیں گے تو رمضان بھر کے پوری نیکیاں جو آپ نے کی ہیں نا وہ پوری کی پوری سیف محفوظ رہیں گی. الحمدللہ دوسرا رمضان آ گیا. نہیں تو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں رمضان میں اتنی نیکی کی کہ نیکی کا پلڑا تو جھکا ہوا اور گناہ کا اوپر اٹھ گیا. جیسا شوال شروع ہو گیا پلڑا بدلنے لگ گیا، نیکی والا اوپر اٹھنے لگ گیا اور گناہ والا نیچے جانے لگ گیا. 6 مہینے کے اندر کیا ہو گیا؟ وہ گناہ والا تو بہت زیادہ ہو گیا اور نیکیوں والا بہت کم ہو گیا. پھر رمضان آ گیا، پھر ایسا ہی ہوتا رہا. ایسا نہ ہونے دیں. ہمارے پاس پہلا بیلنس موجود ہو، دوسرا رمضان آ جائے. ہمارے پاس پہلی نیکیاں موجود ہوں، زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں، دوسرا رمضان آ جائے. ایسے زندگی میں کئی رمضان آئے تو بولیے کتنی نیکی ہوں گی. کتنی مرتبہ ہم قرآن مجید میں یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا؟ وزن ہوگا نا. تو وزن نیکیوں کا ہوگا نا. تو نیکی جن کی زیادہ ہوگی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. گناہ زیادہ ہوں گے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. نیکی اور گناہ دونوں برابر کہاں جائیں گے؟ مقام اعراف میں. سورہ اعراف پڑھ کے دیکھیے، پورے تینوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں بیان کیا. تو ہم کیا کریں کہ جو ہم نے نیکی اکٹھی کی ہے نا اس کی حفاظت کریں. حفاظت کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. اچھے لوگ
نمازیوں کی صحبت، تلاوت کرنے والوں کی صحبت، سچوں کی صحبت، عقیدہ توحید والوں کی صحبت، اتباع رسول والوں کی صحبت. جب ایسے آپ کوالٹی لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے نا، ویسے کوالٹی آپ کے اندر آئے گی، اور جس کی صحبت جیسی ہوگی ویسا ہی وہ ہوگا. ایک بندہ ایک عطر فروش کے یہاں بیٹھتا رہے جا کر کے، روزانہ جائے 1 گھنٹہ بیٹھے، اس سے خوشبو آنے لگ جائے گی. کیوں؟ لگایا تو نہیں اس نے عطر، لیکن وہ اس کے پاس بیٹھتا رہا. جو جس کے پاس بیٹھا رہے گا نا، اس کی صحبت آئے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی نیکیاں محفوظ رکھنی ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو. سورہ توبہ کے اندر 11ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، تقوی اختیار کرنے کے بعد اپنے تقوی کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا؟ کونوا مع الصادقین. اتقوا اللہ کے بعد کونوا مع الصادقین کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ نے اپنا تقوی برقرار رکھنا ہے، اپنی نیکیاں برقرار رکھنی ہے، تو کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. عید ہوئی کہ رمضان کی صفیں خالی، کہاں گئے نمازی؟ کہاں گئے لوگ؟ کیوں؟ اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کی صحبت اختیار کی کہ نہیں، یہ بندہ پنجگانہ نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جی میں اس کی صحبت اختیار کروں گا، یہ ایسا کرتا ہے میں بھی کروں گا. اور یہ بارے مسابقے آپس میں کرنا ایک دوسرے سے صحابہ سے ثابت ہے. قرآن نے کہا وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ لوگ مسابقہ کرتے صحابہ اکرام آپس میں نیکیوں میں. تو اگر ہمیں رمضان کی نیکیاں محفوظ رکھنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت. یہ قرآن سے ثابت ہے. اس تعلق سے آپ صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت، لیکن حوالہ دے دوں، آپ چیک کر لینا. المکتبۃ الشاملہ ایک بہترین ایپ ہے، اس سے نکالو، اسلام 360 سے نکالو، حدیث کی کتابیں نکالو. 7008 حدیث نمبر 7008، وہ 99 آدمیوں کا قتل کرنے والا واقعہ مشہور ہے. کتنے لوگوں کا قتل کیا اس نے؟ 99 کا. اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یار میری رہنمائی کرو، میں کسی سے مسئلہ پوچھوں، کیا میری بخشش ہوگی؟ فدل علی راہب، اس نے ایک راہب بتایا. راہب یہ جو ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت بتاتے ہیں، جو تسبیح کے دانوں میں بتاتے ہیں فلاں کا ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا آدمی بتایا. تعویذ گھنٹے والا آدمی. وہ چلا گیا اس تعویذ گھنٹے والے کے پاس. اس نے کہا اچھا 99 قتل کر کے آگے پوچھتا ہے کہ میری توبہ ہوگی؟ تیری کوئی توبہ نہیں، 99 آدمیوں کو قتل کیا تو نے. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ 100، اس نے اس کو بھی مارا، 100 پورے کر دی، 100 کے 100 مار دی. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، پھر ایک آدمی نے اس کی رہنمائی ایک عالم کی طرف کی. ایک کام کرو، ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ، عالم کے پاس جاؤ، علماء حق کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو اس کے بارے میں. تم عام آدمیوں سے کہاں پوچھ رہے ہو؟ تعویذ گھنٹے والوں سے. اس کے پاس گیا وہ، اس نے کہا میں نے قتل 100 نفس، میں نے 100 نفس مار دیے، 100 لوگ مار دیے، میری توبہ ہوگی؟ اس نے کہا من یحول بینہ وبین التوبہ، وہ تیری توبہ اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تیری توبہ اور اللہ کے درمیان، صحیح مسلم کی روایت ہے، کون حائل ہو سکتا ہے؟ یہاں کہتے ہیں وسیلے کے بغیر ہوتی ہی نہیں قبول. وہ جملہ کیا ہے؟ من یحول بینہ وبین التوبہ، وہ تیری توبہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کس کی مجال بیچ میں کوئی آئے؟ ہوتا بھی یہی ہے. بندہ جب یہاں سجدہ کرتا ہے نا رب کے سامنے، اور اللہم اغفر لی ذنبی ایسا کچھ کہتا ہے نا، تو وسیلے سے پہنچے گی، ڈائریکٹ پہنچے گی، ڈائریکٹ سنتا اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ سنتا ہے، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں. اور اس نے کہا من یحول بینہ وبین التوبہ، اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر وسیلے کی دعا ہوتی ہے، بغیر وسیلے کے دعا قبول ہوتی ہے، بغیر وسیلے کے روزے قبول ہوتے ہیں، بغیر وسیلے کے اعمال قبول ہوتے ہیں. تو کہا کون درمیان کے حائل ہو سکتا ہے؟ بھئی تو توبہ کر، لیکن ایک کام کر، انطلق الی فلاں
فلاں جگہ چلا جا، اس جگہ کو چھوڑ دے. فَإِنَّ فِيهِمْ أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ. وہاں کے لوگ عبادت گزار ہیں، وہاں کے لوگ نیک ہیں، موحد ہیں، سچے ہیں، اچھے لوگ ہیں. تو اس جگہ سے چھوڑ، تیری یہ اس جگہ کے لوگ ہی خراب ہیں، تو اس جگہ چلا جا. یہ دلیل کس بات کی دے رہا ہوں؟ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو رمضان کی نیکیاں باقی رہیں گی. وہ بندہ چل دیا، اپنی اس بستی کو چھوڑ دیا، راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا. میں سمری کے طور پہ حدیث بتا رہا ہوں. راستے میں موت کا وقت آ گیا. دو قسم کے فرشتے آئے، ایک تو رحمت کے اور ایک عذاب کے. رحمت کے فرشتوں نے کہا اس کی روح ہم قبض کریں گے. جاء طائبا مقبلا بقلبی، یہ سچے دل سے توبہ کر کے آیا ہے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دی ہے اس نے. اس کی روح ہم قبض کریں گے. عذاب کے فرشتوں نے کیا کہا؟ لم يعمل عملا قط، اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا، ہم اس کی روح قبض کریں گے. فجاء ملک فی صورت العدمی، ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں. اس نے ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا. قاسو بین الارضین، اس نے کیا فیصلہ کیا؟ زمین کو ناپو، یہ جدھر سے سفر کر کے جہاں پہنچا جہاں اس کی موت کا وقت آیا ہے، اگر ادھر والی زمین کم ہے تو عذاب والے فرشتے اس کی روح قبض کریں، اور اگر زیادہ سفر طے کر آیا ہے اور تھوڑا رہ گیا ہے تو رحمت والے. زمین ناپی گئی تو جدھر وہ جا رہا تھا وہ رستہ کم تھا، وہ سفر کم تھا، اور جو طے کر کے آ گیا تھا وہ زیادہ تھا. رحمت والے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی. یہاں پوری حدیث میں دو جملے، ایک تو یہ وہاں جا، وہاں کے لوگ موحد ہیں، نیکوکار ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کے ساتھ رہو، اچھی صحبت اختیار کر. ایک یہ، اور ایک آخری جملہ ہے کہ جب وہ سکرات الموت کے اندر آیا اور زمین پر گر گیا، حدیث کا الفاظ ہے آخری جملہ نعا بصدرہ، نعا بصدرہ کہتے ہیں سینے کے بال آگے گھسٹنا، وہ سینے کے بال ادھر گھسٹا. سکرات الموت نعا بصدرہ، ایک یہ جملہ، ایک وہاں کے لوگ اچھے ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے تم وہاں توبہ کر اور وہاں عبادت کر. یہ دو حدیث کے پوری حدیث کے یہ دو جملے اس بات کی دلیل ہے اچھی صحبت اختیار کرنے سے نیکی باقی رہتی ہے. قرآن مجید کی آیت اور اس حدیث سے 7008 سے صحیح مسلم کی کتاب الجنائز کی روایت، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان میں جو ہم نے نیکیاں اکٹھی کی ہیں نا، اب ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے موت تک خود. وہ کیسے ہوگی؟ اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبتیں چھوڑ دو. جس فیلڈ میں بھی ہوں، انفرادی زندگی میں ہوں، اجتماعی زندگی میں ہوں، ازدواجی زندگی میں ہوں، گھریلو معاملات میں ہوں، جہاں کہیں بھی دیکھو جو چیز غلط ہے اس کو چھوڑو، دوسروں کو سے چھڑانے کی کوشش کرو، اچھی صحبتیں اختیار کرو. رمضان بھر کی ساری نیکیاں محفوظ رہیں گی، مزہ آئے گا. نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ضائع کر دیں گے تو وہاں افسوس کرنا پڑے گا. تو ایک پہلی چیز نیکی کو محفوظ رکھنے کے لیے اچھی صحبت، اس کا خاص خیال رکھنا. دوسرا پوائنٹ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک، کیونکہ یہ ہر چیز میں پہلے ہی آتا ہے، بڑا خطرناک عمل ہے. حرام کاموں میں پہلے آئے، بڑے گناہوں میں پہلے ہے، نیکیوں کو برباد کرنے میں پہلے ہے. تو نیکیوں کو ضائع کرنے میں شرک پہلے نمبر پہ. رمضان بھر محنت سے نیکیاں کی، شوال کا چاند نکلا، دوسرے تیسرے دن شرک کر لیا. کیا سمجھتے ہو رمضان کی نیکیاں باقی رہیں گی؟ یا اس کے بعد کرنے لگ گئے؟ کیا سمجھتے ہو باقی رہیں گی؟ صرف حوالے دیتا ہوں، اپنے گھروں سے ترجمہ اٹھانا، قرآن اٹھانا اور پڑھ کے دیکھنا. سورہ انعام آیت نمبر 88، سورہ زمر آیت نمبر 65، سورہ فرقان آیت نمبر 23. اب یہ صرف تین آیتیں، اب یہ اٹھا کے دیکھیے، عمل برباد ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کا ذکر کیا. 18 انبیاء میں معلوم ہے کچھ کون سے ہیں؟ اولو العزم. اولو العزم کسے کہتے ہیں؟ جو سارے انبیاء ہیں ان میں سے 5 اولو العزم ہیں، وہ بھی موجود. کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا،
اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ عَمَلُ، ان کا عمل بھی برباد ہو جاتا۔ تو میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے رمضان کے قیام کیا معنی رکھتے ہیں؟ میرے اور آپ کی روزے کیا معنی رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور انبیاء نے کبھی شرک کیا نہیں، شرک کو مٹایا ہے۔ انبیاء کو کہہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، امت کو کہہ رہا ہے کہ خبردار، میں اپنے چنندہ نبیوں کا عمل اگر وہ شرک کرتے تو ان کا بھی نہیں چھوڑتا، میں ان کا بھی برباد کر دیتا۔ لہذا شرک سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے نبی لَإِنْ أَشْرَكْتَ، آپ بھی اگر شرک کرتے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی برباد کر دیا جاتا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اسی طرح سے سورہ فرقان میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے جو کچھ بھی آگے نیکیاں کی ہیں، قیام اللیل کیے، روزے کیے 60-70 سال کے، لیکن اگر شرک کر دیا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، بیکار ہیں وہ۔ لہذا پہلا پوائنٹ نیکیوں کو برباد کرنے والا کون سا ہے؟ شرک ہے۔ تفصیل بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن یہ 3 آیتیں کافی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے سے نیکی برباد ہو جائے گی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔ آیت کہتے ہیں ایک حکم کو، چاہے وہ حدیث کا ہو یا قرآن کو۔ جیسے ہم قرآن میں گول دائرے کو آیت بولتے ہیں نا، تو وہ گول دائرے میں جو کہا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی حکم ضرور ہے، اسی لیے اس کو آیت کہا جاتا ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، گول دائرہ بن گیا، آیت ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ ایک حکم ہے نا، اس حکم کو ہی آیت بولا جاتا ہے۔ تو کہا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، قیامت کے دن کا انکار کرے، اس کی نیکیاں برباد۔ اب ہم کہیں گے الحمدللہ کوئی بھی مسلمان قیامت کے دن کا انکار نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، ایک پوائنٹ میں ٹھیک ہے، ہم 50 نمبر ہیں ہمارے پاس۔ لیکن کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار نہیں کرتے؟ سارے مسلمان کہیں گے جی بالکل نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے، تلاوتاً نہیں کرتے، ایمان لانے کے طریقے سے نہیں کرتے، لیکن عملاً سارے کہیں گے، چھٹ جائیں گے کچھ لوگ۔ تو کہا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کی نیکیاں برباد۔ سورہ کہف آیت نمبر 103، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آؤ میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون۔ دیکھو جملہ کون سا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں بدعمالی کے اعتبار سے خسارے میں کون، تو بات سمجھ میں آتی ہے، عمل ہی نہیں کیا تو خسارہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن یہ جملہ کون سا ہے؟ عمل کے اعتبار سے خسارے میں، یعنی عمل کیا ہے پھر بھی خسارہ۔ یہ ایسا کیوں؟ عمل کیا اور پھر بھی خسارہ؟ ایسا کیوں ہے کہ اسٹوڈنٹ امتحان حال میں 100% لکھا ہے پھر بھی فیل؟ کیوں فیل ہوا؟ کیا وجہ؟ آنسر صحیح تھا؟ صحیح ہوتا تو کبھی فیل نہ ہوتا۔ اور یہ دنیا کی عدالتوں میں رشوتیں چل جاتی ہیں، وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں صاف صاف ہوگا، سب کچھ سامنے ہوگا۔ کہا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیاوی زندگیوں کی بڑی کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ کوشش نہیں کی آپ نے رمضان میں، اللہ ایسی کوششیں کرتے ہیں 1.5 گھنٹہ تراویح سننے میں، پڑھنے میں، قیام اللیل میں، 1 گھنٹہ درس سننے میں، پھر کوشچن کرتے ہیں اس کے بعد بھی۔ بولو 2-2.5 گھنٹہ کتنی محنت کی، تھکان کے اثرات سامنے پبلک میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لیکن نہیں جی یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، یہ رمضان بار بار نہیں ملے گا، اتنی محنت کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کیا، ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، آخرت کے دن کا انکار کیا۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں برباد۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی نیکیاں وزن لائق ہی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک جملہ آیا تو انشاءاللہ ایک وعدہ کروں، آئندہ خطبہ سننا آپ، وزن کس کس چیز کا ہوتا ہے آئندہ سننا، پہلے آنے کی کوشش کرنا کہ وہاں وزن
کن کن اعمال کا کیسے ہوگا؟ انتہائی اہم چیز ہے. کہا ترازو میں رکھنے لائق ہی نہیں ہے اس کی نیکیاں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آیت کے شروع میں اتنا کہا یہ کافر ہے. کیا کہا؟ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے. لہٰذا اللہ کی آیات کا انکار کرنا نیکیوں کو برباد کرنا. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم. سورہ اعراف آیت نمبر 147. آیت 147 آپ خود پڑھ کے دیکھیے سورہ اعراف کی. سورہ کہف کی آیت 103 خود پڑھ کے دیکھیے، جس سے آپ خود یہ جائزہ لگا لیں گے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. 2 پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بندہ بندوں کے حق مار لے، کسی کا پیسہ دبا لے، کسی کی زمین دبا لے، کسی کو گالی دے دے، کسی کو تہمت لگا لے، کسی کو مار ڈالے. اس سے کیا ہوگا؟ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. رمضان میں نیکی کی اور شوال کے مہینے میں پیسہ دبا لیا کسی کا، کسی کو مار ڈالا، کسی پر تہمت لگا دی، کیا ہوا؟ نیکیاں سیف ہے؟ بالکل نہیں رہیں گی. وضو کرنے کے بعد ابھی نماز نہیں پڑھی، ہوا خارج ہوگی، وضو رہا نہیں رہا، ختم. اب نماز پڑھے گا، نماز ہوگی نہیں ہوگی. اسی طرح سے بعینی جس نے یہ عمل کیا اس کی نیکیاں برباد. اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث 2581. حدیث 2581. ابو ہریرہ راوی حدیث. اللہ کے نبی موجود، صحابہ موجود. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس؟ میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. مفلس وہ ہیں جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز روزے لے کے آئیں گے، روزوں کا ذکر ہے، زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، نماز لے کر کے آئیں گے، اور ساتھ میں کیا لائیں گے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. ساتھ میں کیا لائیں گے؟ کسی پر تہمت لگائی، کسی کو گالی دی، کسی کا مال دبایا. یہ بھی تو لے کر کے آئیں گے. کا ساتھ میں یہ بھی ہوگا. ہوگا کیا وہاں پہ؟ ایک آدمی کے لسٹ میں 10 آدمی نکل آئے. کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کو مال دبایا تھا، کسی کو گالی دی تھی. اب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بدلہ کیسے ہوگا؟ وَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ یہ جس بندے نے 10 لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں اس کے پاس نیکیاں ہیں نا. کہاں نیکیاں بھی ہیں؟ کہا ان 10 کے 10 کو اس کی نیکیاں دو. روزہ رکھا آپ نے، نیکی کہاں گئی؟ یار افسوس کی بات ہے واللہ. گہرائی سے اس حدیث کو سوچنے لائق ہے، تدبر غور و فکر کرنے لائق ہے. روزہ آپ رکھیں، ثواب دوسرے کو، پڑوسی کو. قیام اللیل آپ نے کیا، ثواب دوسرے کو چلا گیا. کیوں گیا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کا حق دبایا تھا، اس لیے کہ آپ نے تہمت لگائی تھی. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ. حدیث کا الفاظ ہے کہ اگر دیتے دیتے اس کی نیکیاں ختم، وہ لسٹ میں ابھی بھی باقی، اب کیا کریں؟ رب العالمین اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، وہ دے دی گئی سب کو، اب کیا کریں؟ حکم کیا ہوگا؟ حکم ہوگا کہ جس کو نیکی دینی تھی اس کے گناہ ہیں. کہاں گناہ ہیں؟ اس کے گناہ دو. اس کو بولو گناہ کیا کس نے تھا؟ کہاں جا رہا ہے؟ کیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کوئی ظلم ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں پہلی واضح. اب کوئی حدیثیں نہ پڑھے، حدیثیں گھروں میں نہ رکھے، حدیثیں مساجد میں نہ ہوں، دنیا بھر کے سلیبس سارے رکھے ہوں، سارے صبح شام پڑھتا رہے. پڑھتا رہو نا تو اس سے کیا ہے؟ میں نے بھی ایک سلیبس اتارا تھا نا، قرآن اور اس کا گائیڈ حدیث، اور یہ چیزیں اس میں موجود تھیں. کوئی عذر نہیں ہوگا. کہا اس کی نیکی، اس کا گناہ اس کو دو، خالی ہو جائے گا. ثم طرح فی النار، گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نکالنا یہ حدیث. آپ سب کے پاس حدیثوں کی بک نہیں نا، لیکن یہ ایپ سب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے واللہ. آج کے اس دور کے اندر تو کسی کے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے، اتنا آسان ہے. لیکن
سمجھیں گے تب. تو یہ کیا ہوا؟ حق تلفی کریں گے دوسرے کی تو اپنے رمضان کی نیکی برباد. کتنے پوائنٹ ہوئے؟ 2. نیکی کو ضائع کرنے کے 2 پوائنٹ. پہلا شرک، دوسرا اللہ کی آیات کا انکار، تیسرا حق تلفی، چوتھا تنہائی میں گناہ کرنا. تنہائی میں کوئی گناہ کرے گا نا تو رمضان کی نیکی ختم. اور الحمدللہ میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اس منبر رسول سے ہم ذکر کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتے. اٹھاؤ سنن ابو داود کی کتاب السنت کی حدیث 42-45 اور اس کو ضرور دیکھنا، آپ ضرور پڑھنا، کیونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے، اختصار سے بیان ہوتا ہے، اور آپ خود پڑھیں گے تو تفصیل سے پڑھیں گے. دیکھنا 42-45. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار کون تھے؟ کون تھے آپ کے خدمت گزار؟ انس بن مالک اور ثوبان رضی اللہ عنہ. جس طرح سے حضرت انس تھے نا، میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ ثوبان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، سیدنا ثوبان ان کا خطاب پڑھ گیا تھا، رسول اللہ کی خدمت گزار تھے. وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ التِّحَامَّةِ بَيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے روز آئیں گے اتنی بڑی نیکی لے کر جتنا تہامہ پہاڑ، اور نیکی بھی کیسی؟ بیضاً، چمک رہی ہوگی. اعضائے وضو چمکیں گے نا تو اس کی نیکی چمکدار تہامہ پہاڑ کے برابر، آپ کہو ہمالیہ پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر، کسی بڑے پہاڑ کا تصور لے لو کہ اتنی بڑی نیکیاں لے کر کے میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ہباء منصورہ، بکھرے ہوئے ذرات، کوئی ویلیو نہیں، کوئی طاقت نہیں، ایسا کر دے گا. کیوں؟ حضرت ثوبان فوراً چوکنے ہو گئے اور کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. ہمیں ان کی علامات بتائیے، ہمیں نشاندہی کیجئے، وہ لوگ کون ہیں، کیا علامت ہوگی ان کی، ہم نہیں جانتے، تاکہ ہم ان سے دوری اختیار کریں اور ہم ان صفاتوں سے بچ پائیں. بتائیے ہمیں جلدی سے. کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے نا، جب صحابہ کہتے ہیں جلدی بتائیے، اس سے پہلے ان کے دل میں نیت ہو جاتی، ایک مرتبہ بتا دیں یہ عمل نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ایسا ہو، ایک مرتبہ بتا دیں کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب ہے تو چھوڑیں گے نہیں. ہم لوگ سنتے اور انسنا کر دیتے ہیں، کہتے اور سنتے ہیں، لیکن وہ حیت ہمارے اندر نہیں آتی ہے. کیوں؟ یہ وہی وجہ ہے کہ ڈر نہیں ہے. ڈر ہو تو ایسا نہیں کریں گے. جلدی بتائیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اما انہم اخوانکم من جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون. تمہاری طرح ان کی بھی صورت و سیرت، تمہاری طرح چمڑے ان کے، تمہاری طرح قیام اللیل کرنے والے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، جیسے تم رات میں شب بیداریاں کرتے ہو نا، وہ بھی ایسے ہی. لیکن ان کے اندر ایک عمل کیا آ گیا؟ وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. خبردار، وہ لوگ جب الگ ہوتے ہیں نا تو اللہ کی حرام کردہ کام کرتے ہیں تنہائی میں. اب تنہائی میں عمل کرنے کی، وہ گناہ کرنے کی وجہ سے تہامہ پہاڑ کے برابر کی نیکی کہاں گئی؟ ہباء منصورہ بن گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات دنیا میں کہی ہوئی نہیں ہے، ہمیں کہی ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اب کوئی ایسا نہ کرے تو وہاں گئے، او مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، او مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پیٹرول میں آگ لگانے سے آگ لگتی ہے، میں سمجھتا تھا نہیں لگتی. او مجھے تو نہیں پتا تھا گاڑی میں پانی ڈالو تو نہیں چلے گی، میں تو سمجھتا تھا تیل کی جگہ پانی ڈالو چل دے گی. ہے بیوقوفی یا نہیں؟ ہے نا بیوقوفی. اللہ نے عقل دیا ہے، سوچ سمجھ دی ہے، فکر دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھ دی، زبان دی، دل و دماغ دیا، سب کچھ دیا. اتنی بڑی نیکی چھپ کر کے گناہ کرنے کی وجہ سے برباد. آپ کے قیام اللیل کہاں گئے؟ آپ کے روزے کہاں گئے؟ آپ کی تراویح کہاں گئی؟ آپ کی یہ ساری نیکیاں سب ختم. کس وجہ سے؟ تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے. ہمیشہ یاد رکھنا، تنہائی کا آنسو اللہ کو بہت پسند، اور تنہائی کا گناہ بہت ناپسند. تنہائی کا آنسو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ بندہ تنہائی میں وہ دعا مانگ رہا ہو، آنکھ سے آنسو نکل جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلا ہے بند کمرے میں، اللہ واللہ بہت مین آنسو ہوتا ہو، ہمارا وہ نکلتا ہی نہیں. وہ یہی وجہ ہے آج
لوگ دکھاوے کے لیے بہت سارے رو لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، اور تنہائی میں رو۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اس بندے کو میرے عرش کے سائے میں لاؤ، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ تنہائی میں مجھے یاد کیا تھا، آنکھ سے آنسو نکل گیا، لاؤ میرے عرش کے سائے میں۔ دیکھو نا تنہائی کا رونا اللہ کو کتنا پسند ہے، اور تنہائی کا گناہ کتنا ناپسند ہے کہ رمضان کی نیکی بھی گئی۔ چوتھا پوائنٹ، رمضان کی نیکیوں کو برباد کس سے ہوتی ہیں؟ تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے۔ وقت نہیں ہے، آخری بات، ایک بندے نے رمضان میں بڑی محنت سے نیکی کمائی، نیکی کرنے کے بعد شوال کے مہینے میں صحابہ کو گالی دے دی، اس کی نیکی برباد، رمضان کی اس کی نیکی برباد۔ رمضان میں بڑی محنت کی اور شوال کے مہینے میں صحابہ کے درمیان دل میں میل۔ اور میں یہاں کہوں گا ممبر رسول سے، ایسے ان لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کیا؟ نمبرنگ بڑی بتائیں گے، مستدرک علی الحاکم کی 66-56 نمبر کی حدیث نکال کے دیکھنا تو، اور بھیجنا پھر ان لوگوں کو بھی جو صحابہ کے درمیان دل میں میل رکھتے ہیں۔ نیکیاں برباد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وعن عویم بن سعد رضی اللہ عنہ، عویم صحابی رسول ہے، کم سنا ہوگا نام، کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف سے ہمارے یہاں تو مسئلے نہیں ہوتے ہیں کہ بیان کیے جائیں، پڑھے جائیں، سنے جائیں، پتہ چلے، ہم لوگ محدود رہتے ہیں۔ عویم بن سعدی صحابی رسول ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار بی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اختارنی، مجھے چنا، واختار بی اصحابا، اور میرے لیے کس کو چنا؟ میرے صحابہ کو چنا۔ لوزرائہ، میرے وزیر بنانے کے لیے۔ تو کیا ہو گیا؟ میرے صحابہ انصارن و اسحارن، انصارن مددگار، اسحارن سسرالی۔ میرے صحابہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مددگار بنے، کچھ سسرالی ہیں کچھ مددگاری ہیں، لیکن مددگار بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہیں نا، وہ سب دین کے لیے بڑے مددگار بنے۔ اللہ کے نبی نے نکاح زیادہ کب کیے؟ 54، 55، 56 سال کی عمر میں، وہ نکاح کرنے کی عمر تھی، لیکن کیا آپ نے۔ اور جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، واللہ اتنی مدد ہوئی اسلام کی۔ اور آپ اسلاف کے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ان کے بڑے بننے میں، ان کے بڑے کارنامے میں ان کی بیویوں کا ہاتھ ہے، اور یہی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی رہی ہے۔ تو کہا یہ سب کے سب میرے کیا بنے؟ وزیر بنے۔ فمن سبہم اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کوئی میرے صحابہ کو گالی دے گا، اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ مین جملہ کیا ہے؟ ولا يقبل یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے روز اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کروں گا میں۔ کیا کہا؟ قیامت کے روز میں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کروں گا۔ کس کی؟ جس نے صحابہ کو گالی دی۔ پتہ کیا چلا؟ صحابہ کے بارے میں دل میں میل رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ نیکی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو، صحابہ کے تعلق سے دو موقف میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ یہ نیک لوگ تھے، گزر گئے، انہوں نے جو کیا ان کے لیے، ہم جو کریں گے ہمارے لیے، ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سورہ صف کی آیت کہ اے اللہ جو لوگ گزر چکے ہیں ہمیں بھی بخش، ان کو بھی بخش۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ نہ ڈالنا۔ یہ دو موقف ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ تو چوتھا، پانچواں پوائنٹ کہ جن لوگوں نے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا، ان کی نیکیاں برباد۔ مستدرک علی الحاکم، المکتبۃ الشاملہ اس ایپ کے اندر بھی موجود ہے، اسلام 360 اس ایپ کے اندر بھی موجود ہے۔ 66-56 نمبر کی حدیث ہے یہ، جس سے یہ پتا چلا ولا يقبل یوم القیامت صرف ولا عدل، کوئی بھی نفل اور فرض قبول نہیں ہوگا اس بندے کا جس نے صحابہ کو برا کہا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں
جو اسلام کی ابتدا ان سے ہوئی، جنہوں نے اسلام کو صحیح معنی میں اپنے خونوں سے سینچا ہے، اور یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بننے کے لیے۔ لہذا صحابہ کو برا بلا کہیں گے تو ہماری رمضان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کتنا سنا آپ نے؟ کس چیز سے رمضان کی نیکی محفوظ رہے گی؟ نمبر 1 اچھی صحبت سے، اس کی دلیل آپ نے صحیح مسلم کی 7008 یہ حدیث سنی، اور سورہ توبہ کی آیت۔ اسی طرح سے کن کن نیکی گناہوں سے انسان کی نیکی برباد ہوگی؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، نمبر 3 حق دبانا، نمبر 4 چھپ کر کے گناہ کرنا، نمبر 5 صحابہ کو برا بلا کہنا۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں سنت کے مطابق روزے رکھے ہیں، قیام اللیل کیے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، یا اللہ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی نیکی تیرے دربار میں پیش کی ہیں، یا اللہ تو ان کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہمارے گناہ ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما۔ اللہ اب ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔